آج جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی میں 2025-2026 کا بجٹ پیش کیا گیا۔ بجٹ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے پیش کیا، جن کے پاس خزانے کا بھی قلمدان ہے۔ حزب اقتدار جہاں بجٹ کی تعریفیں کر رہے تھے تو وہیں پر حزب اختلاف بجٹ کی مخالفت میں جٹ گئے تھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یونائٹڈ ٹائمز کا ڈیجیٹل پلیٹ فارم اور میں ہوں شارق پیرزادہ۔ جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے آج ایک اسمبلی کے ساتھ مرکز کے زیر انتظام علاقے میں حکومت کی بدترین شکل ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ملک میں یا تو صرف ریاستیں ہوں یا پھر یوٹیز ہو۔ یہ ان کا پہلے بھی کہنا تھا اور آج بھی انہوں نے بجٹ کے فوراً بعد ایک جموں میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا۔ انہوں نے کہا کہ بجٹ جموں و کشمیر کے لوگوں کے لیے محبت کا خط ہے۔ عمر نے مزید کہا کہ مجھے اپوزیشن سے اس بجٹ پر تنقید کے سوا کچھ توقع نہیں ہے۔ یہ بجٹ جموں و کشمیر کے لوگوں کے لیے ایک محبت کا خط ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی کوشش ہے کہ ایسا بجٹ پیش کیا جائے جس میں عوام کو فائدہ پہنچے اور ان کے روزمرہ کی زندگیاں آسان ہوں۔ میں پوری طرح واقف ہوں کہ 2018 کے بعد ایک بار پھر جموں و کشمیر اسمبلی نے ریاستی بجٹ کی پیشکشی کا مشاہدہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ریاست کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے جب جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ نے وزیر خزانہ کی حیثیت سے بجٹ پیش کیا۔ ہماری کوشش رہی کہ ایسا بجٹ پیش کیا جائے جس سے عوام کو فائدہ پہنچے اور ان کے روزمرہ کی زندگی آسان ہو، ترقی کی رفتار زیادہ ہو۔ ہم نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ ایک بجٹ میں سب کچھ حاصل ہو جائے گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سب کچھ حاصل ہو گیا، لیکن ہم نے اگلے 5 سالوں کے لیے ایک بلیو پرنٹ ترتیب دیا ہے۔ چیف منسٹر نے کہا، ہم جموں و کشمیر میں ایک متحرک پریس چاہتے ہیں۔ جموں میں پریس کلب کام کر رہا ہے لیکن سری نگر والا نہیں۔ ہم سری نگر پریس کلب کو دوبارہ فعال کرنے کے لیے اقدامات کریں گے۔ ریاستی حکومت نئی ہائیڈرو پاور پالیسی تشکیل دے رہی ہے۔ یہ فی الحال پاور ڈپارٹمنٹ میں تشکیل کے مرحلے پر ہے۔ پالیسی کا فریم ورک تیار ہے۔ اس کا مقصد ترقی اور ترسیل اور تقسیم پر توجہ مرکوز کرنا ہے۔ حکومت جنوبی فلم انڈسٹری کو جموں و کشمیر میں لانے کی کوشش کرے گی۔ ہم کوشش کریں گے کہ جنوبی فلم انڈسٹری جموں و کشمیر میں اپنی فلموں کی شوٹنگ کے لیے آئے۔ اس سے ہمیں جنوبی ہندوستان سے زیادہ سیاحوں کو راغب کرنے میں مدد ملے گی۔ اس سے قبل عمر عبداللہ نے بجٹ پیش کیا اور اس بات پر زور دیا کہ خطہ دیرپا امن کی راہ پر گامزن ہے۔ گزشتہ 7 سالوں میں منتخبہ حکومت کی جانب سے پیش کیے جانے والا یہ پہلا بجٹ تھا۔ انہوں نے ذکر کیا، ریاست کی GST کی تعمیل میں اضافہ ہوا اور پائیدار ترقی کے اہداف SDG کے ساتھ ہم آہنگ ہونے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ بجٹ میں 2.88 لاکھ ملازمتیں پیدا کرنے کے لیے زراعت کے لیے 815 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ حکومت 2 فصلوں کے طرز کو فروغ دے گی اور باغبانی کو پھیلانے پر توجہ دے گی۔ حکومت اون اور چمڑے کے صنعت کو فروغ دینے کا بھی منصوبہ رکھتی ہے، جس سے مقامی معیشت میں مدد کی توقع ہے۔ بجٹ میں سیاحت کی ترقی کے لیے 390.20 کروڑ روپے کا انتظام کیا گیا ہے، جس میں ہوم اسٹے کو بڑھانے، آبی کھیلوں کو فروغ دینے اور سنمرگ کے سرمائی کھیلوں کے مقام کے طور پر ترقی دینے کا منصوبہ ہے۔ حکومت ایک نئی فلم پالیسی کو عملی شکل دینے کا بھی منصوبہ رکھتی ہے، جس کا مقصد کہ فلم پروڈکشن اور ایکو ٹورزم کے لیے ایک اہم مقام بننا ہے۔ وہ مقامی انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے کے لیے 500 نئے پنچایت گھروں کی تعمیر میں بھی توجہ مرکوز کرے گی۔ بجٹ میں 5000 کروڑ روپے کے گرانٹس کے لیے بھی انتظامات شامل ہیں، جس کا مقصد خطے کی ترقی کو بڑھانا ہے۔ بجٹ میں صنعت پر توجہ مرکوز کی گئی ہے کیونکہ یہ 64 صنعتی اسٹیٹ قائم کرنے اور قیمتوں کی ترجیحات پیش کرنے والی نئی پالیسی کے ساتھ تاجروں کے خدشات کو دور کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ بجٹ کے اندر اور بھی شعبوں کا ذکر کیا گیا، جس میں پشمینہ اور دیگر مصنوعات کی طرف توجہ مرکوز کی گئی، تو وہیں پر طبی انفراسٹرکچر کو مزید بہتر بنانے کے لیے 3 نئے لیبز قائم کی جائے گی۔ تمام سرکاری اسپتالوں میں MRI مشینیں لگائی جائے گی اور ڈائلسس کی خدمات کو تمام ضلع اسپتال میں بڑھایا جائے گا۔ یہ بجٹ کے فوراً بعد پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے عمر عبداللہ نے کہا اور ساتھ ہی ساتھ اس کے ماتھے پہ جو شکن تھی یوٹی کو لے کر وہ بھی صاف دکھائی دے رہی تھی، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ یہ وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے میں پہلا بجٹ پیش کر رہا ہوں، جبکہ قلمدان بھی ایک یوٹی کے اندر وزیر اعلیٰ کے پاس ہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حزب اقتدار اس کی تعریفیں اور حزب اختلاف اس
کی نکتہ چینی کر رہے تھے۔